السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری اللہ بخش قادری۔ ہمارے چینل کا نام ہے روحانی مسائل اور ان کا حل۔ نہ وعدہ ہے نہ دعویٰ، مشکل کشا حاجت روا صرف اللہ۔ میں جو آپ کو عمل بتانے والا ہوں یہ ہو سکتا ہے تھوڑا لمبا ہو جائے، 8 منٹ 10 منٹ تک چلا جائے۔ آپ اس کو مکمل دیکھیں گے تب اس عمل کی آپ کو سمجھ آئے گی، ورنہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اور اگر میرا یہ عمل آپ کو سمجھ آئے اور آپ یہ سمجھیں کہ میں آپ کو اپنے ایک دل کا راز آپ کو بتا رہا ہوں، تو جیسے میں بخل سے کام نہیں لے رہا، آپ بھی بخل سے کام نہیں لیں گے۔ اس کو فالو بھی کریں، لائک بھی کریں اور اس کو شیئر بھی کریں۔ اگر اس کی خاص اجازت چاہیے تو اس میں مجھے کوئی پیسے وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، پر آپ پر اتنا جو ہے نا میرا حق ہے کہ آپ 10 آدمیوں سے فالو کریں اور 10 سے لائک کریں اور 10 میں شیئر کریں اور مجھ سے واٹس اپ نمبر مانگیں، اور خاص اجازت اگر چاہیے تو میں پھر اس کے لیے آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام لے کے تو جو ہمارا طریقہ کار ہے ہم اس طریقے سے بھی آپ کو اجازت دیں گے۔ عمل یہ ہے کہ یہ ہے تاجروں کے لیے عمل، چاہے وہ گلیوں میں ٹافی بیچنے والا تاجر ہے، وہ پاپڑ بیچنے والا تاجر ہے، وہ سبزی بیچنے والا تاجر ہے، وہ کپڑے کی دکان والا ہے، وہ میڈیکل اسٹور والا ہے، جو بھی ہے، جو دکاندار، جو تاجر، جو تجارت کرتا ہے، یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں، ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دعاؤں کے لیے بزرگوں کے پاس چلے جاتے ہیں یا اپنے پیروں کے پاس چلے جاتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کر دیں۔ دعا میرے بھائی بہنوں، دعا صرف ماں باپ کی، کسی بزرگ کی دعا نہیں، وہ ایک رواج ہے دعا کرانے کا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب فرماتا ہے مجھے پکارو اور میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، یعنی کہا کہ دعائیں کرواؤ، دعائیں کرو۔ اور ماں جو ہے وہ جنت اس کے قدموں میں ہے، باپ جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے۔ ہم ماں اور باپ کا احترام کرتے نہیں ہیں اور بزرگوں سے دعائیں کراتے پھر رہے ہیں۔ بزرگوں کے پاس جائیں آپ اور ان کی باتیں سنیں اور ان کی باتوں کے اوپر عمل کریں۔ دعا آپ نے خود کرنی ہے، چھپ کے کرنی ہے، آپ کو اللہ دیکھ رہا ہو اور کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ اگر زیادہ دعا کی ضرورت ہے تو اپنے ماں باپ سے کروائیں۔ اب ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ باپ بھی بیٹھا ہو اور بیٹا اپنے چاچو سے پیسے مانگے تو باپ کو غصہ آ جائے گا کہ بھی میں بیٹھا ہوا تھا، مجھ سے مانگ لیتا نا، اپنے چاچو سے کیوں مانگا؟ تو باپ اتنا برداشت نہیں کرتا، تو اللہ تو غفور الرحیم ذات ہے، وہ تو اس سے بھی زیادہ برداشت نہیں کرتا۔ اب عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ پہلے تو آپ گناہوں کی توبہ کریں گے، شراب ہے، جوا ہے، غلط کام ہیں، یا آپ دکانداری جو تجارت کرتے ہیں اس میں 2 نمبری کرتے ہیں، تو تب بھی یہ عمل وہ لوگ حضرات نہ کریں۔ پہلے خالصتاً نیت سے توبہ کریں اور جائز منافع لیں، اور انشاءاللہ گاہک اتنا مسخر ہوں گے کہ گاہک آپ کے پاس جو ہے نا کمی نہیں ہوگی گاہک کی۔ اور یہ دل میں نیت کر لیں کہ ہم 5 وقت کی نماز انشاءاللہ پڑھیں گے، اور زکوٰۃ اللہ نے ہمارے اوپر فرض کی ہے، اگر ہم صاحب زکوٰۃ ہوئے تو ہم زکوٰۃ بھی ادا کریں گے، اور غریبوں کا بھی خیال کریں گے۔ یہ پہلے نیت کر لیں، پھر اس عمل کو شروع کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تجارت کے اندر اتنا برکت ڈالیں گے، اتنا برکت ڈالیں گے کہ آپ سوچتے رہ جائیں گے کہ اللہ اتنا غفور الرحیم ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک ستارہ نکلتا ہے مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف جاتا ہے، نومبر دسمبر میں یہ ٹھیک 7:30 بجے نکلتا ہے،
اور راتیں بڑھتی بھی رہتی ہیں، کم بھی ہوتی رہتی ہیں۔ بہرحال عشاء کے ٹائم تک جو ہے نا، آپ مشرق کی طرف دیکھیں گے، جس طرف سورج نکلتا ہے وہاں سے ایک تارا نکلتا ہے، اس کی روشنی بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس کی رفتار بھی زیادہ ہوتی ہے۔ آپ ستاروں کے اوپر نظر ڈال دیں، پھر آدھے گھنٹے کے بعد دیکھیں گے تو ایک ستارہ جو ہے نا، اس کی روشنی بھی زیادہ ہے اور اس کی چال بھی زیادہ ہے، وہ رفتار میں چلا جائے گا۔ اگر پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو صبح اذانوں کے ٹائم جو ہے نا، جب تمام تارے چھپ جاتے ہیں تو وہ اکیلا کھڑا ہوتا ہے، اس کی روشنی بھی زیادہ ہوتی ہے صبح کی نماز سے تھوڑا پہلے۔ وہ غروب آفتاب تک وہی رہتا ہے، باقی سارے ستارے چلے جاتے ہیں اور ان کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ اب آپ اس کے سامنے کیا کریں گے؟ وضو کریں گے۔ وضو کرنے کے بعد آپ دونوں ہاتھ ایسے کریں گے اور یہاں پڑھنا شروع کر دیں گے، اور 10 بار سے زیادہ نہیں پڑھنا، بس 10 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ اور ہدیہ کہ اے اللہ، جو میں نے یہ درود پاک پڑھا ہے اس کا میں ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً ہدیتاً میں بخشتا ہوں۔ اس کے بعد جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس کام کے بارے میں کہیں، یا اللہ میں فلاں کام کرتا ہوں تو میرے اس کاروبار کے اندر برکت ڈال دے اور لوگوں کو مسخر فرما تاکہ مجھ سے سودا، مجھ سے زیادہ چیز خریدیں۔ اور آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد فی الاولین والآخرین وفی الملأ الاعلی الی یوم الدین۔ بس اتنا پڑھنا ہے۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد فی الاولین والآخرین وفی الملأ الاعلی الی یوم الدین۔ اگر آپ نے صبح کے ٹائم پڑھنا ہے تو پھر روزانہ صبح کے ٹائم پہ پڑھیں۔ اگر آپ بعد نماز عشاء پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس عمل کو بعد نماز عشاء پڑھیں۔ اور شہروں کے اندر جو ہے نا، اگر تھوڑا دور نکل جائیں تو نظر آتا ہے، ورنہ اپنی جو ہے نا دوسری منزل پہ چلے جائیں، وہاں پہ غور کریں گے تو وہ روشنائی میں بھی نظر آتا ہے، کیونکہ وہ بڑا ہوتا ہے اور روشنی زیادہ ہوتی ہے۔ تو آپ انشاءاللہ اس عمل کو کریں اور آپ فائدہ اٹھائیں، اور یہ نیت لازمی کر لیں کہ اے اللہ، اگر میری تجارت میں نفع ہوا تو میں، اگر صاحب زکوٰۃ ہوا تو جو اس زکوٰۃ کے خاص مستحق ہیں میں زکوٰۃ وہاں تک پہنچاؤں گا۔ اور یہ نیت کر لیں کہ اے میرا مالک، میرے پاس اگر زیادہ پیسہ ہو گیا تو میں غریبوں کو، مستحقوں کو میں اپنی جیب سے جو ہے نا، میں اللہ تیرے راہ پہ خرچ کروں گا۔ تو یہ نیت بھی کر لیں۔ جب آپ کے پاس جو ہے نا آمدنی بڑھنے لگے تو پھر آپ اس میں بخل نہ کریں۔ اگر بخل کریں گے تو پھر جو ہے نا اس کے اندر برکت چلی جائے گی۔ اور یہ عمل میں نے بہت ساتھیوں کو بتایا ہے۔ اکثر جادو کی وجہ سے بھی کاروبار بند ہو جاتے ہیں، کوئی منتروں کی وجہ سے بھی بند ہو جاتے ہیں، یا ستارے برج کی گردش لگنے کی وجہ سے بھی کاروبار بند ہو جاتے ہیں۔ تو آپ اس عمل، یہ میں نے آپ کو اتنا نایاب عمل بتا دیا ہے کہ آپ کے اوپر کسی قسم کا جادو ہے، کوئی عمل ہے، دکان کو بند کر دیتے ہیں، اب سیارے کی گردش میں ہیں، تو انشاءاللہ آپ اس سے نکل جائیں گے۔ اور یہ دیکھیں کہ گھر میں بچوں کی شادی کرنی ہوتی ہے، مکان بنانا ہوتا ہے، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں انسان کو، تو وہ پریشانی کیا ہے؟ سب سے زیادہ پریشانی پیسے کو ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ اس عمل کو کریں گے، پہلے توبہ کریں گے اور انشاءاللہ اس عمل کو ضرور کریں اور فائدہ اٹھائیں اور میرے حق میں دعا کریں۔ اور خاص اجازت لینی ہے تو آپ میرا واٹس اپ نمبر لیں گے، میں اس کی خاص اجازت، آپ کا نام، آپ کی والدہ محترمہ کا نام لے کے جیسا ہمارا طریقہ کار ہے، میں انشاءاللہ آپ کو اس کی اجازت بھی دے دوں گا۔ مگر یہ ہے کہ اس عمل کو کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ اور میں اتنا محنت سے میں بخل نہیں کر رہا ہوں، انشاءاللہ آئندہ کے لیے میں بخل نہیں کروں گا کسی عمل بتانے میں۔ تو آپ نے اس کو جو ہے نا فالو بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، اس کو شیئر بھی کرنا ہے، تاکہ ہو سکتا ہے کسی اور کو فائدہ ہو جائے۔ اللہ حافظ۔